اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہر سورت سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، سورت کی وجہ تسمیہ، کہ اس سورت کا نام رکھنے کی کیا وجہ ہے۔ نمبر 2، سورت کی خاص فضیلت جو صحیح حدیث میں ہو۔ نمبر 3، سورت کا پچھلی سورت سے ربط اور تعلق اور جوڑ کیا ہے۔ نمبر 4، سورت کا خلاصہ۔ نمبر 5، سورت کا شان نزول۔ سورت کا نام رکھنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا کلمہ نام ہوگا، جیسے طٰہٰ، یاسین وغیرہ۔ پہلی آیت کا خاص کلمہ نام ہوگا، جیسے الناس، الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ تو پہلی آیت میں ایک لفظ ہے، اس سے سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ نمبر 3، سورت میں کوئی مشہور واقعہ بیان کیا گیا تو اسی مناسبت سے سورت کا نام رکھ دیا گیا، جیسے سورہ البقرہ اور سورہ الکہف۔ تو ایک خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت، حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ قیامت کے دن آئے گی سائبان کی طرح اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی اور اسے جنت میں داخل کرا دے گی۔ سورت کا ماقبل سورت سے ربط۔ سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اب اس دعا کی قبولیت ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کی تشریح ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے ہدایت جو آپ نے مانگی تھی، اور صراط مستقیم سے مراد کتاب یعنی قرآن مجید۔ دوسرا ربط، سورہ فاتحہ میں 3 جماعتوں کا ذکر تھا، منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ اب اس سورت کے شروع میں ان جماعتوں کے اوصاف بیان ہوں گے، پہلے مومنین کے اوصاف، پھر کفار کے اور پھر منافقین کے۔ ربط اسمی، نام کا نام سے ربط۔ سورہ فاتحہ میں اقرار کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ میں اقرار کیا، لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، کہ ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے جس طرح یہودیوں نے گائے کی عبادت کی تھی۔ اور سورہ آل عمران میں اقرار کیا کہ ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، کہ ہم آل عمران، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی ہم عبادت نہیں کرتے جس طرح عیسائیوں نے ان کی عبادت کی۔ اور سورہ نساء میں اقرار کیا وَنُؤَدِّي حقوق النساء، کہ ہم عورتوں کے حقوق ادا کریں گے، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حقوق بھی ہم ادا کریں گے۔ اور سورہ مائدہ میں دعا کی، اے اللہ جب ہم یہ سب کام کر رہے ہیں تو اللہم انزل علینا مائدۃ رحمتک و فضلک، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت اور فضل کا دسترخوان نازل فرما، ہم پر اپنی رحمتیں برسا دے۔ خلاصہ، مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق اس سورت کے 2 حصے ہیں، شروع سے لے کر ولا ہم اولئک هم المتقون آیت نمبر 77 تک۔ اس میں 2 مضمون ہیں، ابتدا سے لے کر ولا ہم ینصرون آیت نمبر 123، یہاں تک توحید کا بیان ہے۔ اچھا، پہلا حصہ شروع سے لے کر آیت نمبر 177 تک، اس میں 2 مضمون ہیں۔ پہلا شروع سے آیت 123 تک، اس میں توحید کا بیان ہے، اور وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم یہاں سے لے کر آیت 177 تک، اس میں رسالت کا بیان ہوگا۔ مختصر طور پر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تشریح ہے۔ سورت کا دوسرا حصہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یہاں سے آخر سورت تک ہے۔ اس میں 4 مضامین کا بیان ہے۔ نمبر 1، امور انتظامیہ، انتظامی امور، قصاص، وصیت اور طلاق وغیرہ کے احکام۔ امور مصلحہ، روزہ، حج، نماز وغیرہ، ان دونوں کو کہا جاتا ہے ملک داری کا قانون۔
اور جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، ان دونوں کو کہا جاتا ہے ملک گیری کا قانون، ملک چلانے کا نظام کیسے ہوگا۔ سورت کا موضوع اعبدوا ربکم، اپنے رب ہی کی عبادت کرو، یہ سورہ بقرہ کا موضوع ہے، اور اس کا ذکر 4 مرتبہ ہوگا۔ پہلا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس میں خالقیت باری تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اپنے رب ہی کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ دوسری مرتبہ دوسرے پارے میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس میں متصرف اور مختار ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی متصرف اور مختار نہیں، تصرف کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور تیسری مرتبہ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو، اس میں ذکر ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر۔ اور چوتھی مرتبہ سورت کے آخر میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آخری رکوع میں ہے، اس میں مالکیت باری تعالیٰ کا ذکر ہے کہ کائنات کی کوئی شے بھی اللہ کے ملک سے باہر نہیں، بلکہ وہ ہر شے کا مالک ہے۔ اب پہلے رکوع کا موضوع، حافظ القرآن والحدیث مولانا عبداللہ درخواسی صاحب نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 صداقت قرآن، کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ نمبر 2 متقین کے اوصاف اور نتائج، اور نمبر 3 کفار کی خباثات اور نتائج۔ فائدہ، صداقت قرآن 5 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے۔ فی ضمن اوصاف المنزل، یعنی اتارنے والے رب کی صفات بیان کر کے قرآن کی صداقت بیان ہوتی ہے، جیسے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ نمبر 2 فی ضمن اوصاف المنزل، یعنی قرآن کے اوصاف بیان کر کے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کامل کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں، تو معلوم ہوا یہ سچی کتاب ہے۔ نمبر 3 فی ضمن بیان الاخبار الماضیہ، سابقہ قوموں اور انبیاء کے واقعات بیان کر کے کہ سابقہ واقعات سچے ہیں، تو معلوم ہوا قرآن بھی سچا ہے۔ نمبر 4 فی ضمن بیان الاخبار المستقبلہ، کہ آئندہ کی جو اخبار ہیں ان کا بیان کر کے، یعنی قیامت وغیرہ کے حالات بیان کر کے قرآن کی صداقت بیان کی جاتی ہے۔ اور نمبر 5 فی ضمن تحدی بلغاء، یعنی چیلنج کر کے، اگر قرآن سچا نہیں ہے تو فأتوا بصورۃ من مثلی، اس قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ، اگر قرآن کو سچا نہیں سمجھتے ہو تو۔ اس طرح بھی صداقت قرآن بیان ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، طٰہٰ، یاسین، الف لام میم، الف لام را، ان کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ کا ایک راز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مراد اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق نہیں جانتی، تو پھر اس کو نازل کیوں کیا؟ اس کا نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ تحدی بلغاء ہے، یعنی اس کے ساتھ قرآن کے منکرین کو چیلنج کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن انسانی کلام ہے، اللہ کی کلام نہیں ہے، تو چیلنج کیا گیا کہ تمہاری کلام بھی ان حروف سے مرکب ہے، الف لام میم با تا را، ان حروف سے تمہاری کلام بنی ہے، اور قرآن بھی انہی حروف سے مرکب ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ۔ قرآن کو اپنی طرف سے بنا کر نبی کی طرف منسوب، رب کی طرف منسوب کر دیتا ہے، تو کہا گیا یہ قرآن بھی ان حروف سے مرکب ہے جن سے تمہارا کلام مرکب ہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسا کلام بنا کر دکھاؤ، اگر نہیں بنا سکتے تو یقین کر لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یا یہ اس لیے نازل کیے گئے کہ یہ صورت کا خلاصہ ہیں، یا بعض صورتوں کے نام ہیں، یا یہ امتحان باری ہیں کہ قرآن میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، پھر بھی ہم مانتے ہیں، ہم پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور الف لام میم اس کے ساتھ امتحان بھی ہے۔ امتحان کیا ہے؟ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں وہ علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، تو ان کے لیے باقی قرآن امتحان ہے کہ بھئی اس کو سمجھو،
اور جو عالم ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو اس کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں اور اس کی چھان بین کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے اس کا علم حاصل کرتے ہیں، تو یہ حروف لا کر ان کا بھی امتحان لیا کہ بھئی یہاں بریک لگاؤ، اس سے آگے تم نے تحقیقیں اور ریسرچ اور یہ چیزیں نہیں کرنی، بس اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تمہید، ذالک الکتاب یہ قرآن کتاب ہے، الکتاب کامل کتاب ہے، لا ریب فی صداقت قرآن، اس میں کوئی شک نہیں، کس بات میں؟ لا ریب فیہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں اس میں کچھ شک نہیں ہے، یہ شک کا محل نہیں ہے۔ ہاں شک کرنے والے ہوں گے اور ان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن میں غور نہیں کیا، اگر وہ غور و فکر کریں گے اس کی دلائل میں تو ان کا شک ختم ہو جائے گا، پھر ان کو شک نہیں رہے گا۔ ھدی للمتقین، فضیلت قرآن، یہ قرآن ہدایت ہے المتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ اب سوال ایک دوسری جگہ آتا ہے ھدی للناس، قرآن تمام کائنات کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں فرمایا ھدی للمتقین، تو اس کا جواب المتقین سے مراد منیبین، یعنی قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو قرآن کو طلب کرنا چاہیں گے، تلاش حق کی نیت سے، حق طلبی کی نیت سے، اپنے ذہن کو خالی کر کے، اپنے خیالات کو دماغ سے نکال کر قرآن کی طرف توجہ کر کے پڑھیں گے تو تب ان کو ہدایت حاصل ہوگی، ورنہ ہدایت تو سب کے لیے عام ہے۔ سوال یہاں قرآن کی صفت ھدی للمتقین ہے، جبکہ دوسرے مقام پر ھدی للناس ہے۔ پہلا جواب کہ ہدایت بمعنی اراءۃ الطریق، یعنی راستہ دکھانا، یہ معنی ہو تو پھر پوری کائنات اور سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اگر مقصد یہ ہو ہدایت کا جنت تک پہنچانا، مطلوب تک پہنچانا، تو پھر یہ متقین کی صفت ہے کہ منزل مقصود تک متقین کو پہنچاتا ہے۔ دوسرا جواب ھدی للمتقین فرمایا ما یکون کے اعتبار سے، یعنی اس قرآن پر عمل کر کے متقی بن جاؤ گے، اس قرآن پر عمل کر کے متقی بن جاؤ گے۔ الذین یؤمنون، اچھا تقوی سب سے پہلی قسم تقوی کی یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچے، کفر سے بچے، ارتداد، نفاق، بدعات سے بچے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ گناہوں سے بچے، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ ان سے بچے، اور تیسرا یہ ہے مشتبہات کام جو جس میں گناہ ہونے کا شبہ ہو ان سے بھی بچے، یہ تقوی کی اعلیٰ قسم ہے۔ المتقین یہ پہلی جماعت، منعم علیہم جن پر انعام ہوا۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کے اوصاف، پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، ان دیکھی چیزوں پر، مراد اللہ تعالیٰ کی صفات، فرشتے، جنت، جہنم، غیب جن کا علم حواس سے نہیں ہوتا، آنکھوں کے دیکھنے سے نہیں ہوتا، سن کر نہیں ہوتا، ہاتھوں سے چھو کر نہیں ہوتا، سونگھ کر نہیں ہوتا، بلکہ وحی سے ہوتا ہے، قرآن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہی علم ہوتا ہے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اور یہاں مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر یقین کر کے دیکھے بغیر ہی مان لیتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، دوسری صفت۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تمام بدنی عبادات آ گئیں، اس میں سے اعلیٰ قسم نماز کا ذکر کر دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تمام مالی عبادات، زکوٰۃ، عشر، قربانی وغیرہ، تمام مالی عبادات، نظر و نیاز، ساری عبادات مالی آ گئیں، اور جو اعلیٰ قسم ہے زکوٰۃ، اس کا ذکر کر دیا۔